الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، گزشتہ چند جمعوں سے معاشرے کے اندر جو کمیاں پائی جا رہی ہے اور جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی. اس میں صلہ رحمی کا بھی بیان آیا، اس میں بڑوں کا ادب، بڑوں کی عزت اور اکرام اور احترام، ان کے تعلق سے بھی گفتگو ہوئی. اسی طرح ہمارے اس معاشرے میں اس وقت جہاں اور کمیاں ہیں وہیں پر سب سے بڑی کمی اس دور میں وہ اخلاق کا نہ ہونا ہے، اخلاق کا نہ پایا جانا ہے، اخلاق کی کمی ہے. معاشرے کے اندر اخلاق کا نہ ہونا، بچوں کے اندر اخلاقی صفات نہ ہونا، یہ معاشرے کو ترقی کی بجائے تنزلی پر لے جاتا ہے. انسانی زندگی میں اخلاق کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہر مذہب اور ہر قوم کے لوگوں نے اپنے لیے اس کو باعث فخر سمجھا ہے. ہر مذہب کے لوگوں نے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کری ہے، اور کوئی بھی مذہب، کوئی بھی ملک، کوئی بھی خطہ، کوئی بھی انسان، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، غریب ہو یا مالدار ہو، اخلاق جیسی صفت کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہی وہ اخلاقی صفات ہے، یہی وہ جوہر ہے جو انسانوں کو آپس میں جوڑتا ہے، جو انسانوں کو آپس میں ملاتا ہے، جو انسانوں کو آپس میں پیار اور محبت کراتا ہے، جو انسانوں کو آپس میں بھائی چارگی پیدا کرتا ہے، جو انسانوں کو آپس میں ملاتا ہے، جو انسانوں کو آپس میں محبت کا درس دیتا ہے. اخلاق کے بغیر انسان بھائی چارگی پیدا نہیں کر سکتا، اخلاق کے بغیر انسان ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتا، اخلاق کے بغیر انسان ایک دوسرے کا ساتھی نہیں بن سکتا، اخلاق کے بغیر انسان ایک دوسرے کا معاون اور مددگار نہیں بن سکتا. اور یہی وہ اخلاق ہے کہ جب انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ترک کر دیتا ہے، اپنی زندگی سے اس کو نکال دیتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے، تو اسی کو چھوڑنے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتے ہیں، انتشار پیدا ہوتے ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہے، محبتیں ختم ہو جاتی ہے، لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اس دور میں ہمارے جو معاشرے میں اور برائیاں ہیں، اس وقت ان میں سب سے اہم ترین جو کمی پائی جا رہی ہے وہ ہم لوگوں کے درمیان اخلاق کی کمی ہے. یہ اخلاقی کی کمی ہے کہ انسان ایک دوسرے سے دور ہوتا جا رہا ہے. یہ اخلاق ہی کی کمی ہے کہ انسان ایک دوسرے کا معاون اور مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ اخلاق کی کمی ہے کہ انسان ایک دوسرے کے سامنے لڑائی کرنے کو تیار ہے. یہ اخلاق ہی کی کمی ہے کہ انسان اپنے بڑوں کے ساتھ لڑائی کرنے کو تیار ہے. یہ اخلاق ہی کی کمی ہے کہ ان والدین کی بے حرمتی، بے عزتی ہو رہی ہے. یہ اخلاق ہی کی کمی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے. یہ اخلاق ہی کی کمی ہے کہ بھائی اور بہنوں سے نفرت ہو رہی
قرآن مقدس کی آیات اٹھائیں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے سب سے عظیم ترین انسان اس دنیا کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر فرمایا اور صفات بیان فرمائی. کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ کے اخلاق تو بہت اعلیٰ. معلوم یہ ہوا اس دنیا کے اندر سب سے انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین اخلاق اگر کسی کہیں تو نبی کہیں. کیوں؟ قرآن مقدس اس کی تعریف خود کر رہا ہے. اللہ نے خود تعریف فرمائی، اے نبی انک لعلی خلق عظیم، آپ تو بہترین اخلاق والے ہیں، آپ تو بہترین اخلاق کے پابند ہیں. اسلام اخلاق کے بغیر مکمل نہیں ہے، انسان اخلاق کے بغیر مکمل نہیں ہے. انسان کے اندر جب اخلاق ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں بھی بے عزت، اللہ کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے. لوگوں کی نظروں میں بھی گرا ہوا سمجھا جاتا ہے اور اللہ بھی اپنی نظروں سے اس کو گرا دیتے ہیں. احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. فرمایا کہ اللہ نے میری بعثت مجھ کو نبی بنا کر جو بھیجا ہے، مجھے دنیا کے اندر نبی بنا کر جو ہدایت کے لیے بھیجا ہے. کیوں؟ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. حدیث کے الفاظ ہیں تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کر دوں. کیا مطلب؟ تاکہ لوگوں کو بتا دوں کہ اخلاق کیا چیز ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اخلاق کیا چیز ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کی صفات بیان کریں، آپ کے اخلاق بیان کریں. حضرت عائشہ نے فرمایا قرآن پڑھ لو، آپ کے اخلاق پتہ چل جائے. پورا قرآن ہی آپ کے اخلاق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ مکمل اور کامل مومن وہ ہیں کون؟ احسنهم خلقا، جس کے اخلاق اعلیٰ ہو، جس کے اخلاق بلند ہو، جس کے اخلاق اعلیٰ ترین ہو، جو لوگوں کی نظروں میں بھی باعزت ہو، اللہ کی نظروں میں بھی باعزت ہو. معلوم یہ ہوا کہ اسلام اخلاق کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ انسان اخلاق کے بغیر مکمل مسلمان بن ہی نہیں سکتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ انسان اخلاق کے بغیر مکمل کامل مومن نہیں بن سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے ارشاد فرمایا اکمل المومنین، کامل اور مکمل مومن وہی ہے جس کے اخلاق اعلیٰ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کامل مومن وہ ہے جو راتوں کو جاگتا ہے، یہ نہیں فرمایا جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے. وہ عبادات اپنی جگہ ہے، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کامل مومن ہونے کی علامات اور صفات بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ وہ ہے اعلیٰ اخلاق. اس حدیث سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اسلام کے اندر اخلاق کی کتنی اہمیت ہے، اور اس حدیث سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اسلام اخلاق کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اس کے بغیر انسان ہدایت نہ پا ہی نہیں سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال آپ کی خدمت کی ہے. 10 سال حضرت انس رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں. کوئی اور بیان کرے اس کی بات میں شک ہو سکتا ہے، اس کی بات میں انسان شک کر سکتا ہے، لیکن خود غلام، خود خادم بیان کر رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکمل 10 سال میں نے گزارے، لیکن 10 سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی مجھے مارا، نہ کبھی اونچی آواز سے بات فرمائی، بلکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک حدیث میں یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ 10 سال کی مدت میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام کرنے کا موقع بھی نہیں عطا
علیہ وسلم میرے سے پہلے ہی سلام کر دیا کرتے تھے۔ یہ اخلاق کی تعلیم ہے کہ جو خدمت کرنے والے حضرت انس ہیں ان کو سلام کرنے کا موقع نہیں دے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی ملاقات ہوتی تو ملاقات ہوتے ہی فوراً سب سے پہلے سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا تھا۔ حضرت انس نے بیان فرمایا، میں نے کتنی مرتبہ سوچا میں سلام میں پہن کر جاؤں، میں نے کتنی مرتبہ ارادہ کیا کہ میں خود سے سلام کروں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے موقع ہی نہ دیا۔ جیسے ہی ملاقات ہوتی میرے بولنے سے پہلے، میرے سامنے آنے سے پہلے ہی مجھے سلام کر دیا کرتے تھے اور میں آپ کے سلام کا جواب دیا کرتا تھا۔ غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، انسانوں کے ساتھ کیسے تعلق کیا جائے، ان کے ساتھ کیسے ہمدردی کی جائے، ان کے ساتھ کس اخلاق سے پیش آیا جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو آدمیوں کے اعمال برابر، ان کی نماز برابر، ان کی زکاتیں برابر، ان کے صدقات برابر، ان کی جو بھی اور صفات ہیں تمام کی تمام برابر ہیں، اعمال کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن ایک آدمی کا دونوں میں سے ایک کے اخلاق اوپر والے ہیں، اعلیٰ ہے، دونوں کے اخلاق بھی، لیکن ایک کے اخلاق بڑھے ہوئے ہیں۔ اس اخلاق کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کا درجہ اس سے بڑھا دیا جاتا ہے، اور اتنا بڑھا دیا جاتا ہے، احادیث میں ہے بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا بڑا درجہ اس اخلاق کی وجہ سے اس کا کر دیا جاتا ہے۔ اعمال بھی برابر ہے، صفات بھی برابر ہے، لیکن اخلاق میں اعلیٰ ہو گئے۔ اخلاق کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے درجات کو اس سے بلند کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اخلاق کی وجہ سے انسان بلند درجے پر پہنچ جاتا ہے، اخلاق کی وجہ سے انسان اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے، اخلاق کی وجہ سے انسان اعلیٰ ترین اونچے درجے پر اللہ رب العزت اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو عمل وہ ہیں جو انسان کو جنت لے جاتے ہیں، دو عمل وہ ہیں جو انسان کو جنت لے جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر ایک تقوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے دور چلے جانا، گناہوں سے بھاگنا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل میں ہونا، یہ تقوی انسان کو جنت لے جاتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اخلاق۔ یہ دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو عمل اتنے اہم ترین ہیں کہ انسان کو ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دیتے ہیں، انسان کو ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اعلیٰ ترین اخلاق کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں میرے قریب، میرے پیارے، حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے پیارے، محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں جو میرے پیارے ہوں گے، میرے محبوب ہوں گے، میرے پسندیدہ لوگ ہوں گے، اور میرے قریب جو بیٹھیں گے، میرے قریب جو بیٹھیں گے، میری مجلس کے میں بیٹھیں گے، میرے قریب جو بیٹھیں گے، وہ کون ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ اعلیٰ ترین اخلاق والے ہوں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنے کا موقع کن کو مل رہا ہے، کن کے بارے میں اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں کہ کون بیٹھے گا میرے قریب، کون آئے گا میرے قریب۔ ہر انسان کی تمنا، ہر مسلمان کی تمنا، ہر مومن کی تمنا رہتی ہے جنت میں جانے کی، ہر مومن کی تمنا رہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ وہاں پر مل جائے، آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع مل جائے، آپ کے قریب ہونے کا موقع مل جائے، میرا محل، میرا مکان جنت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں ہو جائے۔ ہر انسان کی تمنا رہتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریب کون بیٹھے گا اور میرا محبوب کون ہو سکتا ہے؟ کیا فرمایا؟ احسنہم خلقا، جس کے
اخلاق اعلیٰ ہوں گے، جس کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے وہ میرے قریب بیٹھے گا اور وہ میرے قریب آئے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخلاق کے تعلق سے بے شمار فضائل بیان فرمائے اور فرمایا کہ اعلیٰ اخلاق والا انسان درجۃ الصائم والقائم، نفلی روزہ رکھنے والے، نفلی نماز پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی اعلیٰ ترین درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ نفلی روزہ رکھنے والے، فرائض تو اپنی جگہ ہے رمضان کے روزے، لیکن انسان جمعرات کا بھی روزہ رکھ رہا ہے، پیر کا روزہ رکھ رہا ہے، یا محرم جو بھی نفلی روزے ہیں، یا رات کو قیام کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، نفلیں پڑھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک انسان راتوں کو نمازیں پڑھ رہا ہے، نفلیں پڑھ رہا ہے، دنوں رات نفلیں پڑھتا ہے، پیر کا بھی روزہ، جمعرات کا بھی روزہ، محرم نفلی روزے رکھتا رہتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے اعمال اعلیٰ ہیں، اس کا ثواب اعلیٰ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کو جو ثواب ملنے والا ہے، اس کو جو درجہ ملنے والا ہے، اس کو جو مقام ملنے والا ہے، وہ اعلیٰ اخلاق والے کو وہ درجہ مل جاتا ہے۔ اس نے نفلی نمازیں نہیں پڑھی، اس نے نفلی روزے نہیں رکھے، لیکن اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے، اعلیٰ ترین اخلاق کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزہ رکھنے والے، نفل نماز پڑھنے والے کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اس سے بھی اعلیٰ پہنچ جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ اعلیٰ ترین اخلاق کی وجہ سے، اعلیٰ ترین اخلاق کی وجہ سے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من شیء اثقل فی المیزان یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام، کیا فرمایا؟ قیامت کے دن اعمال میں سب سے اعلیٰ وزن، سب سے بھاری وزن جن اعمال کا ہوگا، ان اعمال میں سب سے پہلا عمل، سب سے پہلی صفت اخلاق کی۔ معلوم یہ ہوا اعمال کے اندر وزن اگر پیدا ہو سکتا ہے، جو اعمال وزنی ہیں ان میں سب سے اعلیٰ عمل جو وزنی ہے، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ اثقل فی المیزان، میزان میں سب سے بھاری وزن والا عمل، میزان میں سب سے بلند ترین والا عمل، میزان کے اندر سب سے بھاری وزن کس عمل کا ہوگا؟ کیا فرمایا؟ اس نے اخلاق کا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اخلاق اتنی اعلیٰ ترین چیز ہے کہ کل قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا اور ترازو قائم کی جائے گی اور انصاف والی ترازو رکھی جائے گی، جہاں نماز، روزے، عبادات، سب زکوٰۃ، صدقات سب کچھ ایک طرف ہیں، وہی اگر اعلیٰ ترین اخلاق ہے تو اعلیٰ ترین اخلاق کی وجہ سے اس کا پلڑا جھک جائے گا، اور جھکنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر اعلان جانے کا اعلان فرماتے ہیں۔ کتنی اہم ترین اعلیٰ ترین چیز ہے اخلاق۔ آج ہم لوگ اس کو اسلام کا حصہ نہیں سمجھتے۔ احادیث اٹھائیے، قرآن اٹھائیے، حسن اخلاق کے تعلق سے بے شمار احادیث بھری پڑی ہے، بے شمار احادیث بھری پڑی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا، وہ کر کے دکھایا کہ اعلیٰ ترین اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ کے چچا کو قتل کرنے والا وحشی اور ہندا جنہوں نے آپ کا قتل کا پلان بنایا، اور وحشی جس نے آپ کے چچا کو قتل کیا اور ان کی بوٹی بوٹی کر دی، ان کے کان کاٹے، ان کا ناک کاٹا، کتنی بری طرح ان کو قتل کیا، ہم سب کو واقعہ معلوم ہے۔ وہ چچا جو پیارے محبت والے چچا ہے، وہ پیارے، وہ چچا جو ایک طور پر بھائی بھی لگتے ہیں، دوست بھی لگتے ہیں، چچا بھی لگتے ہیں، تین رشتے والے ہیں، لیکن قتل کرنے والا کون ہے؟ وحشی ہے۔ جب اس نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔
وسلم کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں وحشی میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. یہ معافی کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین اخلاق کی مثال. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو بعد میں اسلام کو قبول کر لیا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا. صحابہ حیران ہو گئے, اللہ کے رسول اس کا باپ ابو جہل آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھا, نبی آپ کا دشمن, اسلام کا دشمن تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اکرمہ کو معاف کر دیا, وہ اسلام کو قبول کر لیا. یہ وہ اخلاق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کرتے ہیں, دشمن کی اولاد ایمان لاتی ہے. ادھر معافی کا اعلان ہوتا ہے, دشمن کی اولاد, اسلام کے دشمن کی اولاد ایمان کو قبول کر رہی ہے. کس وجہ سے؟ آپ کے اعلیٰ ترین اخلاق کی وجہ سے. حضرت ثمامہ بن عثال رضی اللہ عنہ جب تک کہ اسلام کو قبول نہیں کیا تھا, ان کا واقعہ ہے مشہور و معروف, لمبا ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے ان کو گرفتار کر کے لایا گیا. اسلام کے دشمن تھے, ایمان کے دشمن تھے, نبی کے بھی دشمن تھے. ان کو لایا گیا اور مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ یہ ہمارا دشمن ہے, اگرچہ یہ اسلام کا دشمن ہے, اگرچہ یہ ہمارے قتل کرنے کے در پہ بھی ہوا تھا, لیکن جب تک یہ ستون کے اندر بندھا ہوا ہے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. آپ نے اعلان کر دیا صحابہ سے, اے میرے صحابہ, جس کے گھر میں جو کھانا اچھا پکے گا اس قیدی کو کھلائے گا, حضرت ثمامہ کو کھلائے گا. جب تک انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا تھا, صحابہ سے اعلان کیا جس کے پاس جو کھانا بہتر ہو ثمامہ کو لا کر دے. رسول اللہ نے اعلان کیا میری اونٹنی کا دودھ حضرت ثمامہ کو دیا جائے, اور بھی بہت سارے اس کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کیا. جب 3 دن مکمل ہو گئے اور 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معاملہ دیکھا, حضرت ثمامہ نے اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا, ثمامہ بتاؤ تمہارے لیے کیا کرنا چاہیے, بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے. حضرت ثمامہ نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ قتل کر دیں گے یقیناً آپ کا قتل کرنا مجھے پسند ہوگا, اس لیے کہ میں آپ کا دشمن تھا, اسلام کا دشمن تھا, ایمان کا دشمن تھا, صحابہ کا دشمن تھا. لیکن اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے, آپ مجھے اس قید سے چھوڑ دیں گے تو آپ میرے اوپر احسان کا معاملہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ کو چھوڑ دیا اور حضرت ثمامہ غسل کر کے آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے قدموں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا دشمن تھا, اسلام کا دشمن تھا, ایمان کا دشمن تھا, لیکن آپ کے اعلیٰ ترین اخلاق دیکھ کر 3 دن تک میں نے آپ کے اخلاق کو دیکھا, آپ نے مجھے کوئی کمی نہ لگائی. میں قیدی تھا لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا میں آپ کا مہمان ہوں, مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں آپ کا مہمان بن کر آیا ہوں. مجھے آپ کے اسلام کے یہ اخلاق اتنے اچھے لگے ہیں. ارے جس کا دین اتنا اعلیٰ ہو, جس اسلام کا دین اخلاق اتنے اعلیٰ ہو, وہ اسلام کتنا اعلیٰ ہوگا. اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے, میں آپ کے اسلام کے اندر داخل ہوتا ہوں. یہ وہ اعلیٰ ترین اخلاق ہیں. بے شمار فضائل, بے شمار واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھرے پڑے ہیں احادیث کی کتابوں کے اندر. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ واقعات دیے, ہمیں وہ قصے دیے, ہمیں وہ احادیث بیان فرمائی, قرآن نے بیان فرمایا. ہمیں ان اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے, ہمیں وہ اخلاق لوگوں کے سامنے بھی ضرورت ہے, اور ہمیں وہ اخلاق اپنے گھروں میں بھی لانے کی ضرورت ہے. ہمارا معاشرہ اس وقت کیا ہے, ہمارے معاشرے کے اندر بہت پڑھے لکھے لوگ, بڑے بڑے لوگ, اپنے آپ کو بڑے کہنے والے, چاہے وہ دنیا سے تعلق رکھتے ہو, چاہے وہ دین سے تعلق رکھتے ہو, چاہے وہ دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہو, چاہے دینی تعلیم حاصل کیے ہو. ہمیں میں سے بہت سے لوگ کیا ہے, جب کسی سے ملتے ہیں, باہر جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں با یزید بن جاتے ہیں. با یزید ایک بزرگ گزرے ہیں, با یزید بن جاتے ہیں, اعلیٰ ترین بہترین انسان بن جاتے ہیں. لیکن ہمیں لوگ جب گھر کے اندر جاتے ہیں, بیویوں کے ساتھ اس بدتمیزی سے, اس بد اخلاقی سے, بیٹیوں کے ساتھ, ماؤں کے ساتھ, والدین کے ساتھ اس بدتمیزی سے پیش آتے ہیں کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. یہ آج ہمارے اخلاق ہیں, یہ آج
غصہ آیا، مزدور پورے دن مزدوری کر کے آیا، کھانا ملے تو نمک والا، زیادہ نمک والا، تو ان صاحب نے غصہ آیا لیکن غصے کو پیا اور یہ سوچا اس کی جگہ میری بیٹی ہوتی تو میں اس کو کچھ نہ کہتا، میں اس کو معاف کر دیتا، یہ میری بیوی، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ سوچ کر اس نے اس کو معاف کر دیا، کچھ نہ کہا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے اس کے انتقال کے بعد کسی کے خواب میں آئے اور پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے فرمایا کہ اللہ نے میرا وہ عمل پسند کر لیا کہ ایک مرتبہ میری بیوی نے نمک تیز کر دیا تھا، میں نے اس لیے اس کو معاف کر دیا تھا کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہاں پر اس جگہ میری بیٹی ہوتی میں اس کو معاف کر دیتا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ نے کہا اے بندے تو نے میری بندی کو معاف کیا، میں تو معاف کرنے والا ہوں، میں تو رحمان ہوں، میں تو رحیم ہوں، میں تو گناہوں کو بخشنے والا ہوں، تو نے میری بندی کو معاف کیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ ہے وہ اعلیٰ ترین اخلاق جو انسان کو جنت کے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول یہی ہے، ساس کا ظلم بیوی پر کتنا زیادہ ہے، کتنی بد اخلاقی سے ہے۔ آج ہمارے گھر کا ماحول یہ ہے کہ شوہر سے زیادہ ساس بیوی پر اپنا حق جتلاتی ہے، سسر شوہر سے زیادہ اپنا حق جتلاتا ہے۔ اور کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ شوہر اچھا ہے، اعلیٰ ترین اخلاق والا ہے، بہترین ہے، لیکن ساس کی وجہ سے گھر اجڑتے ہوئے نظر آئے۔ کتنے گھروں میں طلاق کے واقعے شوہر کی وجہ سے نہیں، ساس اور سسر کے ظلم کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ کتنے گھر اجڑے ہیں کہ شوہر اعلیٰ ہے، ترین ہے، لیکن ساس کے ظلم کی وجہ سے اور سسر کے بد اخلاقی کی وجہ سے گھر کو اجڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ گھروں کے اندر طلاقیں ہو رہی ہے، گھر ویران ہو رہے ہیں، اجڑ رہے ہیں۔ یہ آج ہماری بد اخلاقی گھروں کے اندر ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچیوں کو اخلاق کی تعلیم دی ہوتی تو آج ہماری یہ گھر لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، فسادوں سے اور طلاق سے بچ جاتے۔ ضرورت ہے ہمیں گھروں کے اندر بھی اپنے اخلاق کو لائیں، اس لیے کہ اخلاق زندہ ہے تو دین زندہ ہے، اگر اخلاق زندہ نہیں تو دین زندہ نہیں۔ مکہ والوں کو تلوار فتح نہ کر سکی، انہوں نے بدر کے اندر فرشتے اترتے ہوئے دیکھے، وہ ایمان نہ لائے۔ انہوں نے خندق کے اندر معجزات دیکھے، وہ ایمان نہ لائے۔ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، وہ ایمان نہ لائے۔ لیکن اب اللہ کے نبی نے ان کے سامنے اخلاق بیان فرمائے، ان کے سامنے اخلاق کی مثالیں بیان فرمائی، تو فوج در فوج وہ دین کے اندر، اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ اسلام تلواروں کے زور سے نہیں، معجزات کے زور سے نہیں، یہ اخلاق کے زور سے پھیلا ہے۔ جس کو آج ہم اسلام کا حصہ نہیں سمجھ رہے ہیں، جس کو آج ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ضرورت ہے ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے باہر میں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی مثال اور اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنائیں۔ آج ہمارا ارادہ کیا ہے؟ دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں، دوسرا اخلاق اعلیٰ ہونا چاہیے، دوسرا نرمی کرنے والا ہونا چاہیے، گفتگو اچھا کرنے والا ہونا چاہیے، سخاوت کرنے والا ہونا چاہیے، اچھے سے ملنے والا ہونا چاہیے۔ دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں، اپنے بارے میں سوچتے نہیں۔ اگر ہر انسان یہ سوچ لے کہ بجائے دوسرے کے مجھے اچھا بننا چاہیے تو معاشرہ خود بخود ترقی پر آ جائے گا، معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ ضرورت ہے ہمیں بجائے اس کے کہ دوسرا اعلیٰ اخلاق والا ہو، دوسرا اچھا بنے، سخی بنے، نرم بنے، معاف کرنے والا بنے، صلہ رحمی کرنے والا بنے، اس سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں خود کو اعلیٰ بننے کی۔ اگر ہر انسان یہ سوچ لے کہ خود سے اعلیٰ بننا ہے تو پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ آج کیا کہہ دیتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اس لیے غصہ آ گیا۔ یقیناً غصہ آنا انسانی فطرت ہے۔ ایک صاحب بیان کیے کہ جی بلڈ پریشر بھی بڑا ہوشیار آدمی ہے، کہ کیوں؟ کہ جی بلڈ پریشر آدمی کا ہائی ہوتا ہے اپنے سے نیچے والے آدمی کے سامنے، بڑے کے سامنے تو بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا، اپنے سے اونچے والے عہدے کے ساتھ تو بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا۔ بلڈ پریشر بھی بڑا ہوشیار آدمی ہے، جب سامنے نیچے والا دیکھے گا کہ ہاں یہ میرے سے کمتر ہے تو وہ ہائی ہو جائے گا، اور جب دیکھا گا میرے سے اعلیٰ ہے تو وہ آئے گا نہیں۔ یہ بڑا ہوشیار آدمی ہے۔ عجیب انسان، عجیب باتیں بیان فرمائی۔ تو ضرورت ہے ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی، اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کرنے کی، اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنانے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اسی لیے پہلے زمانے میں، بلکہ اب پہلے زمانہ کے آپ سے 10 15 20 سال
کوئی حاجی آدمی جاتا تھا تو ہمارے بچے جو کھیلتے ہوئے ہوتے تھے سلام کیا کرتے تھے، بڑوں کا ادب کیا کرتے تھے، تعظیم کیا کرتے تھے۔ آج اس کا الٹا ہے، آج کوئی بڑا آدمی جاتا ہے، حاجی جاتا ہے، نمازی جاتا ہے، سفید داڑھی والا جاتا ہے، مذاق اڑاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ اگر بچوں سے غلطی ہو جاتی تھی بچے خود جا کر معافی مانگتے تھے۔ آج حال یہ ہے کہ بڑوں کو دیکھ کر بجائے ان کی عزت کی جائے، ان کی رسپیکٹ کی جائے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا جاتا ہے۔ یہ آج ہماری اولادوں کی کمی ہے، اور اس سے زیادہ خمیازہ یہ ہے کہ بچے جب گھر جا کر بتاتے ہیں تو بچوں کے والدین بھی ڈانٹنے کو تیار نہیں، بچوں کے والدین بھی ڈانٹنے کو تیار نہیں۔ آج ہم یہ ہیں، بڑے ہم نمازی پڑھتے ہیں، بڑی تقریریں ہماری، بڑی تحریریں ہماری، ہم بڑے بیانات اور بڑے سننے والے سب کچھ ہیں، دنیاوی دینی سب کچھ ہیں، لیکن ہمارے اخلاق دیکھو تو ہمارے سے اخلاق اتنے بدترین ہیں کہ شیطان بھی معافی مانگے۔ ضرورت ہے ہمیں، یہ اسلام ہمارے پاس آیا ہے، اخلاق کو اپناؤ گے معاشرہ صحیح ہوگا، اخلاق کو اپناؤ گے تو غیر بھی دیکھ کر اسلام کو قبول کرے گا، غیر بھی دیکھ کر اسلام کو قبول کرے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے، اسلام والوں کے، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر غیر ان سے متاثر ہوتا تھا اور اس کے اندر اسلام کی محبت آتی تھی، وہ اسلام کو پڑھنے کی کوشش کرتا تھا اور ایمان لے آتا تھا۔ آج اس کا الٹا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس دور میں اگر سب سے بدتمیز کوئی انسان ہے تو مسلمان ہے۔ یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے۔ جس مذہب نے اخلاق کی تعلیم دی ہے، جس مذہب نے اخلاق کو بتایا ہے کہ اخلاق کیا چیز ہے، آج اس مذہب کو یہ کہا جائے کہ سب سے بدترین اخلاق اگر کسی مذہب میں ہے تو اسلام میں ہے، یہ ہمارے ڈوب مرنے کی زندگی ہے۔ تو ضرورت ہے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اپنے اخلاق کو اعلیٰ کرنے کی، ضرورت ہے ہمیں اپنے والدین کا احترام، اپنے بچوں کی عزت اور اپنے بچوں کو ادب سکھانے کی اور ان کو اخلاق سکھانے کی۔ جب ہمارے معاشرے کے اندر اخلاق ہو جائے گے ہمارا معاشرہ ترقی پر جائے گا، تنزلی پر نہیں جائے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم سے آگاہ کریں گے، قرآن کی تعلیم سے آگاہ کریں گے، ہم ان کو قرآن کی تعلیم سے آگاہ کریں گے، احادیث کی تعلیم سے آگاہ کریں گے۔ یہ نہیں پڑھ سکتے، عمر ہو گئی تو کم سے کم تبلیغ میں لگا دو، وہاں اس کو اللہ کے رسول کے بارے میں پتہ چل جائے گا، کچھ تو اس کے اندر اسلام آئے گا۔ آج یہ تمام چیزیں ہم سے دور ہیں، اس لیے آج ہماری اولادیں بد اخلاق ہو رہی ہے، بد کردار ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے ہمیں معاشرے کے اندر ہم خود بھی، اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اعلیٰ ترین اخلاق کی ان کو مثال بیان فرمائے، ان کے سامنے قرآن و حدیث بیان فرمائے، واقعات بیان فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔